جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو اس وقت جب امریکہ نے جاپان پر 2 ایٹم بم گرائے تھے، ناگاساکی اور ہیروشیما پر، جس کی وجہ سے دونوں شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے، اور جنگ کی وجہ سے باقی بھی جاپان تھا جو تھا اس کی حالت بھی نہایت بری تھی۔ تو اور امریکہ نے جاپان پر قبضہ بھی کر لیا۔ پھر امریکہ نے جاپان سے کہا کہ ہم آپ کو امداد دیں گے اور آپ اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ کریں۔ تو اس وقت جو جاپانی شہنشاہ تھا، اس نے امریکی صدر سے کہا کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے اور ہم خوشحال ہوں، تو آپ صرف ہمیں ایک کام کر دیں۔ امریکہ نے کہا کہ وہ کون سا؟ تو جو جاپانی شہنشاہ تھا اس نے کہا کہ آپ صرف ہمیں اپنا تعلیمی جو نظام ہے اس کو بحال کر دیں، ہمارے اسکول کالج اور جو یونیورسٹیاں ہیں ان کو بحال کر دیں، ان کی نئی بلڈنگیں بنا دیں، وہاں پر جو نظام تعلیم ہے ہمارا وہ سیٹ کر دیں، تو باقی خود جو ترقی کی بات ہے تو وہ ہم خود ہی کر لیں گے۔ اور امریکہ نے ویسے ہی کیا۔ تو پھر دنیا نے دیکھا کہ چند ہی برسوں بعد جاپان جو تھا وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنے بچپن میں یہ ایک بات سنتا تھا کہ یہ جاپانی چیز ہے، جاپانی چیز یعنی کہ اعتماد کا دوسرا نام تھا۔ اور آج جاپان جو ہے اس کی جو سالانہ برآمدات ہے وہ تقریباً 1300 ارب ڈالر ہے، اور اس وقت کاروں کا جو سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے وہ بھی جاپان ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان آج بھی جو برآمدات کرتا ہے وہ صرف 20 ارب ڈالر ہے۔ 1300 ارب ڈالر کہاں اور 20 ارب ڈالر کہاں؟ تو اس کی وجہ بھی صرف دو ہے۔ ایک وجہ ہے کرپشن، بد دیانت لیڈرشپ، دوسرا تعلیم کی کمی۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی آپ کو ترقی نظر آئے گی وہاں پر آپ کو تعلیم بھی نظر آئے گی، اور جہاں پر آپ کو غربت نظر آئے گی وہاں پر آپ کو جہالت بھی نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر دنیا کے 60% جو مدنی مسائل ہیں وہ بر اعظم افریقہ میں ہیں، لیکن دنیا کا سب سے جو غریب علاقہ ہے وہ بھی بر اعظم افریقہ ہے، کیونکہ وہاں بھی کرپٹ لیڈرشپ اور جہالت ہے۔ اگر آپ یورپ، امریکہ اور جاپان کی طرف دیکھیں تو وہاں پر اگر آپ ترقی کو دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو ایک ایماندار لیڈرشپ نظر آئے گی، اور آپ کو وہاں پر اعلیٰ تعلیم بھی نظر آئے گی۔ اور اگر ہماری جو لیڈرشپ ہے، جو ہمارے حکمران ہے یا ہماری عوام ہے، اگر وہ چاہتی ہے کہ ہم تعلیم ترقی کریں، خوشحال ہوں، تو ہمیں بھی دوسری قوموں کی طرح تعلیم کو اپنا ہتھیار بنانا ہوگا، اپنی بنیاد بنانا ہوگا، کیونکہ ترقی کرنے کے لیے جو غریب ملک ہو یا قوم ہو تو اس کے لیے ترقی کرنے کا سب سے تیز رفتار ذریعہ جو ہے وہ ہے تعلیم۔ لہذا میری حکمرانوں سے اور جو عوام ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ تعلیم کی طرف توجہ دیں تاکہ ہم خوشحالی اور بہتری کی طرف جا سکیں۔